مدینے والے سے دل لگا بیٹھا ہوں۔ اس نے کہا بیٹے میرے رشتوں کا تو خیال کر، کا جسے حضور کے رشتوں کی فکر نہ ہو اس سے اولاد کے رشتوں کا تعلق کیسے برقرار رہ سکتا ہے؟ اس نے کہا ابا جی آپ تو حج بھی کر کے آئے ہو؟ کہا ہاں کیا تھا۔ کہا آپ نے تو مجھے یہ بتایا کہ میں حضور کے روزے پہ گیا تھا، جالیاں دیکھ کے بے ہوش ہو کے گر گیا تھا۔ ابا اب تو بتا تیرا کون سا عشق تھا؟ ایک عشق وہ ہے کہ جالیوں پہ بے ہوش کر کے گرا دیا تھا، دوسرا رشتہ یہ ہے کہ تو بیٹے کو داڑھی منڈانے پہ مجبور کرتا ہے۔ اس نے کہا بیٹے عزت پہ بات آ گئی ہے۔ اس نے کہا تھا ابا ایک طرف تیری عزت کی بات ہے، اگر میں نے منڈا دی تو مدینے والے کی عزت پہ بات آ جائے گی۔ اس نے کہا ابا تیری عزت سے بڑی میرے آقا کی عزت ہے، میں تیری عزت کو لٹتے دیکھ سکتا ہوں، مدینے والے کی عزت کو لٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ یہ کہہ کے بچہ ٹھکرا کے چلا گیا۔ باپ نے سوچا چند دن کے بعد آ جائے گا، بچہ غیرت والا تھا اور ہو کیوں نہ مدینے والے کا عاشق جو ٹھہرا تھا، اس لیے غیرت والا تھا۔ 6 ماہ سے زیادہ گزر گئے، باپ کے بغیر بچہ زندگی کاٹتا رہا۔ موسم سردیوں کا آ گیا، جب سردی کا موسم آیا بچے کے بدن پہ ایک ہی لباس تھا، نوجوان پہ کوئی کپڑا نہ کی، سردی نے بے قرار کیا، ٹھنڈ لگی کہاں جائے کس کے دروازے جائے، غیرت والا تھا۔ سامنے مسجد نظر آئی، اس میں جا کر ایک کونے میں بیٹھ گیا، کونے میں بیٹھا، ٹھنڈ پھر بھی لگتی رہی، پھر ایک چٹائی کو لیا، کپڑے کی چٹائی کو لپیٹا، ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ جو اس بستی کا سب سے بڑا امیر تھا، اس کے خواب میں حضور تشریف لے آتے ہیں، فرماتے تو بستر پہ لیٹا ہے اور میرا چاہنے والا تیری مسجد میں بے یار و مددگار بیٹھا ہے، جلدی کر اس کے آرام کا انتظام کر۔ وہ تیزی سے دوڑا، دوڑ کر کے مسجد میں آیا، آ کے چاروں طرف دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر خیال آیا حضور نے بتایا کہ کوئی نہ کوئی تو ہے ضرور، اگرچہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس نے چاروں طرف تلاش کیا، جب سب کو اٹھایا، اس نے سب کو کھولا، اس کے اندر سکڑا ہوا نوجوان نکلا، اٹھایا گھر لایا، عالیشان بستر پہ لٹایا، صبح کو اٹھا کر کے نیا لباس دیا، اچھے کھانے کھلائے۔ جو جوان نے کہا اجازت دیجئے اب میں جانا چاہتا ہوں، قدموں میں بیٹھ گیا امیر، کہنے لگا 4 دن میرے گھر مہمان بن جا۔ کہا تو امیر زادہ ہے، میں پردیسی ہوں، میرے قدموں میں کیوں بیٹھا ہے؟ کہا کوئی تو نیکی کر کے آیا ہے جو تو حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن بیٹھا ہے، کوئی تو عبادت تو نے کی ہے جس کی وجہ سے حضور کو تجھ سے پیار ہوا ہے۔ کہا کہنا کیا چاہتا ہے ہو، میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں۔ جوان نے اتنا کہا ہے، امیر کہتا یار وہ راز بتا دے جس راز نے تجھے حضور کے قریب کر دیا ہے۔ کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا وہ رشتہ کیا ہے جس رشتے نے تیرے درد کو حضور کے سینے میں زندہ کیا اور آقا میرے خواب میں آ کے تیرے بارے میں بتا کے گئے ہیں۔ اس نے اتنا سنا چیخ مار کے رو دیتا ہے، کہتا یار تجھے کیا بتاؤں، میں نے ایک کام کیا کہ آقا کے لیے وہ اتنا پیار کر بیٹھے ہیں۔ کہا کیا کیا ہے؟ کہا ان کے لیے داڑھی رکھی ہے اور وہ مجھے اپنا کہہ کے آواز دے رکھے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہا تھا خدا کی قسم، اس نے رو کے کہا تھا سیٹھ تجھے کیا بتاؤں، تجھے کیا بتاؤں ہماری بے وفائی پر، وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے۔ پھر مدینے سے آواز آتی ہے، پھر مدینے سے آواز آتی ہے، دل تو کیا چیز ہے، ہم روح میں اترے ہوتے، تو نے چاہا کی نہیں چاہنے والوں کو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بہت حضور سے اچھے، پیار بہت کرو، بڑھیا، وفا کرو حضور سے۔ نوجوان داڑھی چھوڑ دے، حضور کہتے ہیں یہ میرا مہمان ہے، بے شک، اس کی عزت کر یار، کوئی تو رکھ لینا، یہ سوچ کے کہ حضور کی سنت ہے۔ دنیا ٹھکرائے گی، کہتے جی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، ابھی نکاح نہیں ہوا، نکاح کے بعد داڑھی رکھ لیں گے۔ میں کہتا ہوں نکاح سے پہلے داڑھی رکھ لو، موج آ جائے گی۔ آپ کہیں گے کیوں؟ اس لیے کہ نکاح میں سے پہلے اماں دیکھنے جاتی ہے نا تو وہ آنکھ ناک کان دیکھ کے آتی ہے، اندر کا دل نہیں دیکھتی ہے۔ بے شک، بے شک، باہر جب گئی تھی دیکھنے تو حور لگ رہی تھی، جب گھر میں آئی ہے تو چڑیل بن جاتی ہے، پھر لیے گھوم رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ کچھوچا جا رہا ہوں، اب کہاں جا رہا ہے؟ اجمیر جا رہا ہوں، اب کہاں جا رہا ہے؟ فلاں جگہ پتیلا، اب کہاں جا رہا ہے؟ فلاں جگہ چادر ہے، اب کہاں جا رہے ہو؟ چشتی پیر صاحب کے یہاں جا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں توڑتے پھرتے، کیوں؟ کیونکہ ماں نے چہرہ دیکھا تھا، دل نہیں دیکھا تھا۔ میں کہتا ہوں داڑھی رکھ لو، داڑھی رکھ لو، جو ماں نہیں دیکھتی ہے وہ داڑھی دیکھ لیا کرتی ہے۔ بے شک، بے شک، آپ کہیں گے کیوں؟ میں کہتا ہوں سنیں،
जो दाढ़ी रख लेते हैं उनके घर में दुल्हन बन के आने वाली फिर चुड़ैल नहीं होती है, मुस्तफ़ा जाने रहमत के दर की कनीज आया करती है। इसलिए पहले दाढ़ी रखो, पहले दाढ़ी रखो, घर अच्छे हो जाएंगे। पहले दाढ़ी रखो, जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। पहले दाढ़ी रखो, फिर माँ ऊपर से देखेगी, दाढ़ियाँ अंदर के फैसले कर देती हैं। इसलिए अगर चाहते हैं घर अच्छे बने तो कनीज़ फातिमा ज़हरा से निकाह करें। नौजवानों से कहूँगा खुदारा हुजूर के लिए कोई ना कोई एक सुन्नत मजबूती से थाम लें। बस आखिरी बात, रोज़ाना कम से कम हर बंदा 10 मरतबा हुजूर पे दरूद पढ़ लिया करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी मेरी आखिरी बात है, हुजूर पे रोज़ाना 10 मरतबा दरूद पढ़ लिया करें। 10 मरतबा क्यों क्यों क्यों? इसलिए कि हम रोज़ 10 मरतबा हुजूर पे दरूद पढ़ेंगे तो एक ख़त की शक्ल में रोज़ मदीने जाया करेगा। एक ख़त रोज़ मदीने जाया करेगा, एक ख़त रोज़ मदीने जाया करेगा। किसी दिन तो हुजूर पूछेंगे कौन है जो रोज़ ख़त भेज देता है, किसका बेटा है? फरिश्तों ने अगर तुम्हारा तज़किरा हुजूर की चौखट पे कर दिया ना, फिर खुदा की कसम ज़िंदगी संवर जाएगी, ज़िंदगी संवर जाएगी। बच्चों से कहूँगा, जो छोटे छोटे बच्चे मुझे सुन रहे हैं, बैठे हैं यहाँ पे, अब तक इतनी रात में बच्चे बैठे हुए हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे बैठे, इतनी रात में मैं कहता हूँ गेम खेलने वाले बच्चे भी नहीं जागते हैं। ये बच्चे 3 बजे तक बैठे, क्यों बैठे हैं? आखिर किसने बिठाया? कोई तो रिश्ता है ना, कोई तो लगन है ना। यही हुजूर का इश्क है। हर किसी से इश्क आदमी तब करता है जब होश आ जाता है, और हुजूर का इश्क वो है जो बच्चों से, जवानों से ज़्यादा बच्चों के सीनों में उतर जाता है। हुजूर का इश्क ऐसा है कि जो बच्चों को भी सीनों में, बच्चों के भी सीनों में उतरता है। पूछो ना आप इन बच्चों से क्यों बैठे हो, तो इनका भी यही जवाब होगा, कोई और लालच नहीं, ना एक 10 बिरयानी मिलनी है, ना यहाँ पे 1 किलो लड्डू मिलने। फिर क्यों बैठा है? कहेगा सिर्फ एक आवाज़ है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। एक ही लगन सबकी है, सुना है, सुना है। भाई ये जो दूल्हा बन के इतनी रात को यहाँ बैठे ना, निकाह सुबह होना है, इनकी भी यही आवाज़ होगी, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। याद रखें, हम शादी में, बस तकरीर तो मैं करता वक्त होता तो मैंने बात ख़त्म कर दी है, बस मैं चाहता हूँ 1 मिनट में ये बात भी कह दूँ। हम सबको दावत देते हैं, सारे रिश्तेदारों को बुलाते हैं। क्या ही अच्छा हो कि हम एक कार्ड हुजूर के मदीने भी भेज दिया करें। सुभान अल्लाह, सुभान। आप कहेंगे हुजूर के यहाँ कौन सा कार्ड जाना है, तो मैं कहता हूँ सुने, मेरे यहाँ कार्ड आया, मैं हिसाब लगा लेता हूँ, बकरा मिलेगा कि मुर्गा मिलेगा, छोटा मिलेगा कि बड़ा मिलेगा, फिर नमक का पानी पी के जाना है कि जलजीरा पी के जाना है कि बस ऐसी जाके लौट आना है, ये हम पहले फैसले कर लेते। एक कार्ड हुजूर के लिए लिखो। आप कहेंगे कैसे? मैं कहता हूँ सुने, हुजूर के जिक्र की महफिल सजा लो, सारे लोग बाद में आएंगे, मदीने वाला पहले आकर के हाजिर हो जाएगा। हाँ, क्योंकि जहाँ हुजूर की महफिल सजती है वहाँ हुजूर तशरीफ लाया करते हैं, और अगर ना भी आए तो वहाँ हुजूर अपने मज़ार में लेटे लेटे उस महफिल को मुलाहिज़ा फरमा लिया करते हैं। अगर हुजूर को इतनी भी फुर्सत ना हो कि तवज्जो करें, तो कम से कम फरिश्ते तो जाके बताएंगे ना, हुजूर बरगैन में आपका गुलाम है ज़ीशान दूल्हा बन गया है, निकाह कल होगा, पूरी रात आपके तज़किरे सुनता रहा। कम से कम ये बात तो मदीने जाएगी ना, ये बात तो मदीने जाएगी। सबके लिए जूतियाँ तोड़ के लाते हो बुला के, ताकि तज़किरे हो जाएं। सेठ आए हैं, प्रधान जी आए, नेताजी आए, सब खा के चले जाएंगे, कोई काम नहीं आएगा। एक कार्ड हुजूर के यहाँ जिक्र का भेज दिया करो, खुदा की कसम यहाँ आएंगे तो ये महफिल भी कामयाब हो जाएगी, और मैदान क़यामत वाली महफिल भी कामयाब हो जाएगी। वहाँ भी महफिल लगनी है काश महशर में जब की आमद हो, और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, तो मुझसे खिदमत के कुछ सी कहे हाँ रजा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। जहाँ ये सलाम भी होना है, इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह। फरमाया गया वाम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब तज़किरा करो, खूब खूब चर्चा करो। अल्लाह ताला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। भाई ज़ीशान साहब और जितने भी इनके रुफ़क़ा हैं, अहबाब हैं, हुजूर की बारगाह में सबकी मेहनतें अल्लाह कबूल फरमा ले, और इस महफिल को अल्लाह हम सब के लिए ज़रिए निजात बना। खुदा मुझे बड़ा फ़ायदा और आराम मिलेगा उसमें। आप ऐसे जलसे रोज़ कराया करें। खैरियत हैं आप लोग? मैं आपको मजबूर नहीं करूँगा, क्योंकि मोहम्मद अली भाई ने इतना आपसे बुलवा लिया है कि बैटरी डाउन हो चुकी है आपकी। मसला कोई नहीं है, कोई बात नहीं है, बस मुझे संजीदगी से चंद मिनट सुन लें ताकि मेरी भी हाज़िरी लग जाए। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अभी निकाह हुआ नहीं है, कल निकाह होना है। मैं हजरत से कह रहा था कि निकाह कब है, बोले कल 8 बजे। मैंने कहा दूल्हा कहाँ मिलेगा? हाँ भाई,
8 بجنے میں کتنے گھنٹے بچے محمد علی بھائی؟ 5 گھنٹے بچے، ٹھیک ہے نا؟ 6 گھنٹے کی نیند بڑی لازم ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے 3 بجے اٹھ کے جائیں تو جاتے ہی سو جائیں، ٹھیک ہے نا؟ صحیح وقت پہ انشاءاللہ نکاح بھی ہوگا اور صحیح وقت پہ صلاۃ و سلام بھی ہونا ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی محبتوں کا شکریہ کہ اتنے وقت تو درخت بھی سو جایا کرتے ہیں، آپ تو پھر بھی انسان ہیں، جاگ رہے ہیں۔ یہ محبتیں ہیں آپ کی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تھوڑی دیر مجھے محبتوں سے برداشت کر لیں۔ میں جانتا ہوں کہ کڑوے آدمی کو شروع میں وقت دے دیا جائے تو اچھا لگتا ہے، کیونکہ ایک تو ویسے ہی وہ کہتے ہیں نا، ایک تو تھی کڑوی اور چل گئی نیم کے پیڑے پہ، کریلے کی بیل تو اور زیادہ کڑواہٹ آ جاتی ہے۔ ایک تو باتیں کڑوی رہتی ہیں، اوپر سے پھر محمد علی بھائی کے بات بولنے ملے تو ظاہر ہے نا، اتنی میٹھی نہیں ہوتی۔ خیریت ہے نا سارے لوگ؟ ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ۔ یا اللہ جتنے لوگ کوارے ہیں، ماں باپ کی آنکھوں کے تارے ہیں، کچھ دعا بھائی محمد علی نے کر دی تھی اور کچھ کہہ دیا کہ تم کر دینا، تو جو میرے حصے کی رہ گئی میں پہلے کر دے رہا ہوں۔ خدا ان جوانوں کو سلامت رکھے اور خدا ان کی زندگی میں وہ دن لائے کہ ان کے بھی سہرے بندیں اور ان کے بھی ماں باپ کی آنکھوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور خدا ہر جوان کے ماں باپ کو یہ مبارک دن دکھائے۔ آمین کہہ سکتے ہیں؟ ہاں، اس پہ شادی شدہ آمین کہنے ہی تیار۔ میری باتیں ایسی رہتی ہیں، دوسری ایک کے مارے بھاگا، دوسری کی بات نہ کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ سب کو سلامت رکھے، خدا سب کو یہ مبارک دن دکھائے۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، ہم سنیوں کی بڑی مجبوری ہے، عادت ہی ایسی ہے، دکھ ملتا ہے تب بھی نبی نبی کرتے ہیں اور سکھ ملتا ہے تب بھی نبی نبی کرتے ہیں۔